اس لیے ہر صحابی رضی اللہ عنہ کا قول کہاں سے مان لیا جائے گا؟ ہر صحابی رضی اللہ عنہ کے قول پہ کوئی عمل کر لیا جائے گا جب تک کہ وہ فقیہ نہ ہو، جب تک کہ وہ دین کو سمجھنے والا نہ ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے قول پہ عمل ایسے نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم آپ کو اس کی مثالیں دیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سارا گروہ موجود ہے، اس کے باوجود کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا۔ ان کی روایات کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر روایت کو ہر آدمی اپنے عمل میں لے آئے۔ مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا یا کوفہ میں زلزلہ آیا، یہ جتنی روایات ہیں یہ آپ کو سب خلافیات بہقی میں مل جائیں گی۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نا سنن کبریٰ، سنن کبریٰ میں مل جائیں گی۔ وہ لائے ہیں اس روایت کو کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے زلزلے پہ نماز پڑھی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو نماز پڑھی ہے اس میں انہوں نے پہلی رکعت میں 5 رکوع کیے ہیں۔ ایک رکوع کیا، پھر اٹھے، پھر دوسرا رکوع کیا، پھر اٹھے، پھر تیسرا رکوع، 5 مرتبہ رکوع میں جھکے ہیں۔ پھر 5ویں رکوع سے جب وہ کھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے 2 رکعت، پہلی رکعت پوری کی 2 سجدوں کے ساتھ، اور پھر دوسری رکعت جیسے کہ عام طور پہ پڑھا کرتے ہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے یہ جو 5 رکوع کیے ہیں، کیا ایسی نماز کسی اور نے پڑھی ہے؟ کتنی صورتیں اب بن گئی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی مرضی سے پڑھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ عبادت وہ اوپر سے ہی لیتے تھے، نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین ممکن ہے کسی مقام پہ دیکھا ہو، یا امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے خود اجتہاد فرمایا ہے۔ جیسے وہ ہمیشہ 4 تکبیرات کہتے تھے، اور جب بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی کا جنازہ آتا تھا تو تیسری تکبیر کے بعد اس کے لیے دعا مانگتے تھے، چوتھی کے بعد، 5ویں کے بعد، حتیٰ کہ 9 تکبیرات تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہیں، ہر دعا، اور 10ویں تکبیر کہہ کے پھر سلام پھیرا۔ اس کے متعلق تو خیر احادیث بھی مل جاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد تکبیرات کہی ہیں کسی کی عزت اور احترام میں۔ لیکن یہ جو 5 رکوع کیے ہیں، اب ایک آدمی اٹھتا ہے اور زلزلہ آنے پہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، ایک پہلی رکعت میں 5 مرتبہ رکوع اور 2 مرتبہ سجدہ کرتا ہے، اور دوسری رکعت معمول کے مطابق پڑھتا ہے، تو ہم یہ کہہ دیں کہ یہ سنت ہے؟ کون ہوا ہے قائل اس کا امت میں؟ اور مولا علی رضی اللہ عنہ کی نماز سب کے سامنے دی، کس نے تقلید کی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ؟ سو ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے یہ نماز پڑھی، یا تو انہوں نے اجتہاد کیا، اللہ کی عظمت رکوع میں ہے، خدا کی عظمت کا بار بار اعتراف کرنے کے لیے، اور ان کا یہ اجتہاد ان کی ذات تک ختم ہو گیا، کسی نے پیروی نہیں کی۔ اور یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ امیر المومنین نے کسی موقع پہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اس حالت میں، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو آگے نہیں کیا، لہٰذا بات انہوں نے ذاتی طور پہ عمل کر لیا، باقی صحابہ رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ ان کے زمانے میں بھی زلزلے آتے رہے۔ دوسری مثال آپ کو اس کی دیں، آپ کو اور ہمیں سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ شبہ کا فائدہ ملزم کو پہنچتا ہے، اور دنیا کے ہر قانون میں یہی ہے کہ شبہ جو ہے آ جائے تو حد کو ساقط کر دیتا ہے۔ اس کی تو تشریح کی ضرورت نہیں، یا ہم نہیں کر رہے۔ شبہ ایک چیز کا پڑ گیا، حد ساقط ہو گئی۔ ایک آدمی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں
ملکیت کا شبہ پڑ گیا، حد ساکت ہو گئی۔ ملکیت کا شبہ پڑ گیا، حد ساکت ہو گئی۔ ایک جگہ جہاد کا معرکہ ہوا، باندیاں، خواتین، سب معاملہ، تقسیم باقی تھی، اور ایک فوجی نے کسی خاتون سے تعلق کو قائم کر لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حد جاری فرمائی اس پہ، حالانکہ پورے قوی امکانات اس بات کے تھے کہ جب مال کی تقسیم ہوتی تو وہ اسی کے حق میں چلی جاتی۔ شبہ تھا نا، امکانات تھے نا، اس کے باوجود سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کا فائدہ ملزم کو نہیں دیا اور حد جاری فرمائی۔ یہ 2-3 واقعات آپ سنیں، پھر دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ہوا یہ کہ خاتون، یعنی اصول کی بات یہ ہے کہ جب کسی غلام کو خریدتے تھے تو غلام کی ساری چیزیں مالک کی ہو جاتی تھی۔ مثلا غلام کے پاس 1 کپ ہے، مثلا غلام کے پاس 5 کتابیں ہیں، تو مالک جب اسے خریدتا تھا تو ساری چیزیں غلام کی، مالک ہی کی چیزیں سمجھی جاتی تھی۔ ایک آدمی نے نکاح کیا، اس کی ایک باندی تھی، وہ جو لڑکی تھی اس کی پہلے سے ملکیت میں ایک باندی موجود تھی۔ شادی کے بعد اس کے شوہر نے اس سے تعلق قائم کر لیا۔ جب تعلق قائم کر لیا تو یہ معاملہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آیا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، فقہا کا خیال ہے کہ قیاس کیا کہ اچھا اس آدمی نے کیوں یہ تعلق قائم کیا، پھر اس نتیجے پہ پہنچے کہ غلام کی ساری چیزیں مالک کی ہو جاتی ہیں، تو اس نے یہ سمجھا کہ بیوی کی ساری چیزیں بھی میری ہیں، لہٰذا یہ باندی بھی میری ہے، مجھے تعلق قائم میں کوئی حرج نہیں۔ شبہ اسے اس پہ پیدا ہو گیا نا، غلام پہ قیاس کر کے، تو قیاس کی وجہ سے چونکہ اس نے یہ حرکت کی ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے یہاں پہنچا تو انہوں نے اس کو فائدہ دیا اس شبے کا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جاؤ اللہ سے ڈرو، پردہ ڈالو، ایسی باتیں نہیں کرتے، جاؤ، چھوڑ دیا، حد ساکت کر دی۔ اور یہی واقعہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی پیش آیا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بلایا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پوری حد جاری کی اس پہ، اور فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چلا کہ آئندہ کسی نے ایسی حرکت کی ہے تو میں اس کے ساتھ بھی یہی کروں گا جو تمہاری آنکھوں کے سامنے میں نے اس آدمی کے ساتھ کیا ہے۔ کسی نے عرض کیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہ جو شبہ پڑتا تھا نا حد کا، اس کا کریڈٹ اسے نہیں دیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ابن مسعود تو اس کے خلاف فتویٰ دیتے تھے، انہوں نے تو فلاں فلاں موقع پہ کہا تھا کہ جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہارا پردہ رکھے، اور یہ وہ۔ انہوں نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اپنے زمانے کے حالات کا پتہ نہیں تھا، اور ہمارے زمانے میں یہ فحاشی ایسی پھیل گئی ہے کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہاں اتنا سفر کرتے تھے جتنا میں کرتا ہوں۔ دیکھا آپ نے، قیاس وہاں بھی ہے، قیاس یہاں بھی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قیاس کا نفع نہیں دیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیا۔ 2 صحابی رضی اللہ عنہ، دونوں کے پاس شرعی دلائل، کس کا کس وقت کیا حکم ماننا چاہیے یہ فیصلہ کرتا ہے امام وقت، یہ فیصلہ کرتا ہے مجتہد، یہ فیصلہ کرتا ہے اس وقت کا جو مفتی اعظم کوئی ہوتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہمارے زمانے میں کس چیز پر عمل ہونا چاہیے۔ اس لیے پچھلوں کی تو بات نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر ہمارے زمانے میں کوئی مسئلہ ہوتا تو ہم ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ دونوں کے علاوہ یہ کہتے کہ ہمارے زمانے میں، ہمارے دور میں جو بھی امام ہے، جو بھی اجتہاد کے درجے پہ فائز ہے، اسے چاہیے کہ حالات حاضرہ پر غور کر کے مناسب فیصلہ کرے، چاہے تو ابن مسعود کے قول کو لے لے اور چاہے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قول لے لے۔ دونوں فقیہ تھے اور دونوں بہت بڑے دین کے سمجھدار لوگ تھے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا
کہ جس صحابی رضی اللہ عنہ کا قول مجھے مل جائے میں عمل کر لوں۔ اگر اس طرح ہونے لگے تو آپ خود سوچیں شراب کا کیا بنے، اور یہ جو حرکت ہے اس کا کیا بنے، اور یہ اگر جائز سمجھ کر کرنے لگ جائے تو کفر تک پہنچے گا کہ کہاں تک پہنچے گا۔